अस्सलामुअलैकुम। सोनू टॉक्स में आप सबको फिर से वेलकम करती हूँ और आज मैं एक फिर से सीरियस टॉपिक के बारे में बात करना चाहूँगी। ये टॉपिक बहुत इग्नोरेबल है लेकिन इतनी डिमांड है इस टॉपिक की। बहुत सारी वीडियोस, बहुत सारे चैनल्स या बहुत सारी रील्स हम देखते हैं तो हर जगह बात हो रही होती है औरत 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 मार्च होता है, औरत की हकूक़ की बात हो रही होती है, औरत की लाइबिलिटी की बात हो रही होती है। मुझे पर्सनली भी मैसेज किए लोगों ने और काफ़ी लोगों ने मुझे सजेस्ट भी किया, हमेशा फैमिली से भी, पर्सनल इंस्टेंट फैमिली, स्पाउस, भाई और फैमिली मेंबर्स, उनकी तरफ से भी मुझे एक ये बार बार वैसे तो फन वे में टॉन्ट मारा गया कि आप औरत 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 करते रहते हो, कभी मर्द बेचारे के बारे में भी बात करो। तो फिर मैंने सीरियसली जब इस बारे में सोचा और मैंने रिसर्च की, मैंने स्टैट्स निकाले और सारा जब मैंने इस चीज़ को गौर से देखा तो मुझे लगा कि इस बारे में वाकई बात करना बहुत ज़रूरी है। हर जगह फेमिनिस्ट खड़ी हो गई हैं और सोसाइटी फेमिनिज्म की तरफ ज़्यादा चली गई है, एक्सट्रीम हो गई है। हमारे यहाँ ऐसे ही होता है ना, तवाज़ुन नहीं होता हर चीज़ में। कोई भी चीज़ होती है एक्सट्रीम पे जाती है, बहुत डाउन होती है, बहुत अप होती है, लेकिन हमारे यहाँ पर दरमियान की लाइन शायद नहीं होती। तो मुझे लगा कि इस बारे में ज़रूर बात करनी चाहिए कि मर्दों के क्या हकूक़ हैं। हंसी भी आती है ना, साउंड्स फनी, लेकिन क्यों नहीं? अल्लाह ने क्या उनको हकूक़ नहीं दिए होंगे? क्या वो इंसान नहीं है? उनके कोई राइट्स नहीं होंगे? तो इस बारे में जब मैंने रिसर्च की तो फिर मुझे लगा कि हाँ, ये टॉपिक भी उठाना चाहिए, इस बारे में ज़रूर बात करनी चाहिए। ये टॉपिक सुनकर तो शायद मेरे घर के सारे मेल्स जो हैं वो बहुत हैप्पी हो जाएंगे क्योंकि उनको भी यही लगता है कि मैं थोड़ा ज़्यादा फेमिनिस्ट हूँ। तो सबसे पहले तो मेरे स्पाउस ही बहुत खुश हो जाएंगे कि ओके फाइन, अच्छा टॉपिक उठाया है। एनीवेज, हम टॉपिक की तरफ चलते हैं। तो जी, मर्दों के हकूक़, मैंने जो रिसर्च की उसके अकॉर्डिंग मैंने कुछ इसको हिस्सों में डिवाइड किया, जिसमें रिलीजन वाइज, जिसमें सोसाइटल वाइज मैंने इसको डिवाइड किया। ऐसा नहीं है कि सिर्फ लेडीज़ के ही हकूक़ दिए गए हैं। अल्लाह ने मर्द और औरत को, दोनों को बराबर के हकूक़ दिए हैं। हमारे रिलीजन में जानवरों तक के हकूक़ दिए गए हैं। हर एक चीज़, अगर आप घर में रखते हो, अगर आपने घर में प्लांट्स रखे हैं, इस चीज़ पर भी आपकी लाइबिलिटी होती है कि आपने उसका ख्याल करना है। आपकी लापरवाही की वजह से वो प्लांट मुरझा ना जाए। तो हमारे मज़हब में तो इतना तक कहा गया है, तो मर्द बेचारा कैसे पीछे छूट गया? मर्द ही तो सरबराह है। मैं आज उन सब मर्दों को ये कहना चाहूँगी और उन सब भाइयों से, मेरे हस्बैंड, बाप, वालिद साहब मेरे नहीं रहे, मैं उन सब भाइयों को सबसे पहले, इन जितनी भी मेल कम्युनिटी है उन सबको थैंक यू कहना चाहूँगी। क्योंकि अगर आज हम कुछ हैं, हमने कोई पढ़ाई की है या मैं इस प्लेटफॉर्म पे बैठी हूँ और मेरी वॉइस है, मुझे इतनी जुर्रत दी गई है बात करने की, तो ये इन सब की तरफ से मुझे मिली है। सबसे पहले मैं उन सबको थैंक यू बोलूँगी कि हाँ, आप सब लोगों के सपोर्ट की वजह से ही मैं इधर हूँ। वालिद साहब थे, वो चाहते थे कि बेटी पढ़ाओ, वो इस बात पे बिलीव करते थे। भाई हैं, वो अच्छे काम को सपोर्ट करते हैं, स्पाउस हैं, वो सपोर्ट करते हैं, फैमिली मेम्बर्स हैं, रिस्पेक्ट करते हैं। तो उन सब के लिए ये मेरा एक थैंक यू मैसेज होगा। उसके बाद हम बात करेंगे कि इस्लाम ने मर्द को कैसे हकूक़ दिए हैं। यस, इस बारे में अब हम आ जाते हैं। सबसे पहले तो ये, इस्लाम ने मर्द को ही सरपरस्त बनाया घर का। इस्लाम ने मर्द को ही घर के फैसले करने का इख्तियार दिया है, औरत को नहीं दिया। मेक सेंस। उसको हाकिम बनाया गया है, किसी वजह से तो बनाया गया है। किस वजह से बनाया गया है? क्योंकि औरतें इमोशनली थोड़ी वीक होती हैं। मैं ये नहीं कहूँगी कि औरत और मर्द बराबर नहीं है, औरत और मर्द बराबर हैं, लेकिन कुछ जगहों पे डिफरेंशिएट किया गया है बॉडी वाइज। जैसे औरतें वेट नहीं उठा सकती। एक एग्जांपल दे रही हूँ, मर्द का जो ऑरा है वो एक स्ट्रॉन्ग मेल होता है,
وہ بہت سارے کام ایسے کرتا ہے جو عورت نہیں کر پاتی. تو اسی طرح سے گھر کا سرپرست اسلام نے مرد کو بنایا ہے. جو حاکم ہے وہ مرد ہے. گھر کے فیصلے لینے کا جو اختیار دیا گیا وہ مرد کو ہی دیا گیا. اس کی اگزامپل میں آپ کو کوٹ کروں گی ایک چھوٹی سی اسلامک مثال سے. جیسے کہ شادیاں ہوتی ہیں، بیٹی کی طرف سے جو ولی بنایا گیا، ولی کے بغیر نکاح نہیں ہوتا. ولی کس کو بنایا گیا؟ اس کے محرم رشتوں کو. سب سے پہلے باپ اور بھائی. ان ولی کے بغیر بیٹی کا نکاح نہیں ہو سکتا. کتنی بڑی فضیلت یہ اللہ نے ایک مرد کے اختیار میں دی ہے. ہاں، مجھے سن کے شاید بہت ساری خواتین بھاگ جائیں کہ یہ اس نے کیا ٹاپک چھیڑا ہے. آئی ڈونٹ کیئر، لیکن جو رائٹ ہے وہ رائٹ ہے. بہت سارے گھروں میں ہم دیکھتے ہیں بچیاں سوشل میڈیا کی وجہ سے ڈسٹریکٹ ہو چکی ہیں، یا میں کہوں گی کہ مائیں اتنی تمیز نہیں سکھاتی کہ باپ کی اور بھائی کی عزت کرنی چاہیے. یہ بہت ضروری ہوتا ہے. یہ ایک فیمیل کا کام ہے. گھر میں جو عورت ہے تربیت کرنا اس کا کام ہے کہ باپ کا کیا درجہ ہے، بھائی کا کیا درجہ ہے. ہم بات کرتے ہیں نا جس طرح کہ عورت کے قدموں تلے جنت ہے، تو اسی طرح قرآن مجید میں مرد کو اللہ نے باپ کو جنت کا دروازہ کہا گیا ہے. تو کتنا بڑا درجہ دیا گیا اس کو. یہ بات سن کے ان سب میلز کو کم سے کم یہ سمجھ آنی چاہیے کہ ہاں، مردوں کے بہت حقوق ہیں. یس، ہم اس میں ہم ہی قصوروار ہیں. عورتوں کی حقوق کی دوڑ میں ہم اتنے آگے نکل گئے کہ ہم نے ان کو پوچھنا چھوڑ دیا. اگر آپ ایک چیز چھوٹی سی لے لیں، ہمارے گھروں میں اب تو 50% وومن ورکنگ ہے. جو ورکنگ نہیں ہے ان کا لائف سٹائل کون بیلنس کرتا ہے؟ یہی میلز ہوتے ہیں. یہی باپ، بھائی، بیٹا یا میاں یہی ہوتے ہیں جو ہمارے نخرے اٹھا رہے ہوتے ہیں. اور کون اٹھاتا ہے؟ کوئی بھی نہیں اٹھاتا. باہر کا مرد تو نہیں اٹھاتا. تو اس کو عزت کیوں نہیں ملنی چاہیے؟ ضرور ملنی چاہیے اس کو عزت. اس کو عزت کا کیوں حق نہیں ہے؟ غلط چیز ہے یہ. اس کے بعد میں سیکنڈ جو میں نے پکڑا ہے ٹاپک، وہ اگر ہم اسلام سے ہٹ کے سوسائٹل ایشوز پر آ جائیں تو سوسائٹی پہ بھی کیوں نہیں مرد کی عزت؟ ہر جگہ مرد کو عزت ملتی ہے، عورت کو بھی عزت ملتی ہے. ہمارے پاکستان میں وی آر لکی، ورنہ ابراڈ میں گورا کلچر میں تو کوئی ایکویلٹی، وہ بلیو کرتے ہیں ایکویلٹی پہ. وہ جنڈر کے اوپر بلیو نہیں کرتے. مینس کہ اگر آپ ٹرین میں کھڑے ہو، ہمارے یہاں پہ تو ہم اتنے شریف ہمارے مرد ہوتے ہیں، اتنے اچھے ہوتے ہیں. بینکس میں ہم جاتے ہیں یا ہم کہیں اسٹیشنز میں جاتے ہیں، اگر مردوں کی لائن لگی ہوئی ہے اور اکیلی فیمیل کھڑی ہے تو وہ کہتے ہیں سسٹر آپ پہلے کام کر لیں. تو یہ ہماری تربیت ہے. باہر ایسا نہیں ہوتا، ابراڈ میں یہ چیز نہیں ہوتی. وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے آپ لائن میں لگیں، اپنے ٹرن پہ آپ آئیے گا اور اپنا کام کیجیے گا. میرے خود ساتھ کافی دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ گاڑی میں ڈرائیو کر رہی ہوں، اگر میں رش میں سٹک ہوں اور بہت زیادہ سٹک ہو گئے ہیں، کہیں سے کوئی ایک راستہ مل رہا ہے، تو بلیو می یہ میلز ہی ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کہ سسٹر آپ گاڑی پہلے نکال لیں، آپ پارک کر لیں سائڈ پہ. آپ اگر میری گاڑی ایک دو دفعہ خراب ہوئی ہے، میں روڈ سائڈ پہ ہوں، تو یہ ہماری سوسائٹی کے نارمز ہیں. یہ مرد کی اچھائی ہے کہ وہ رکتے ہیں، پوچھتے ہیں کہ بہنا آپ کو کوئی ہیلپ تو نہیں چاہیے. برے بھی ہیں، میں یہ نہیں کہہ رہی کہ سارے ہی اچھے ہیں، برے بھی ہیں، معاشرے میں برے بھی ہیں. لیکن ابھی ہم مردوں کے حقوق کے بارے میں بات کر رہے ہیں تو اس کی پازیٹیو سائڈ ہی میں رکھوں گی نا سامنے کہ پازیٹیو سائڈ اس کی کیا ہے. اس کی پازیٹیو سائڈ یہی ہے کہ وہ ہیلپ فل ہے. ہمارے یہاں کا مرد ایک دفعہ شادی کر کے لے کے آتا ہے، بہت ریئرلی آپ سنو گے کہ اس نے بیوی کو خود سے طلاق دی ہو. گورا کلچر میں آپ چلے جاؤ، اسٹریٹ اوے ان کے ریلیشنز چلتے ہیں 1 2 سال 3 سال. ہمارے یہاں کا جو مرد ہے نا، اس میں اتنی غیرت ہوتی ہے کہ مرتے دم تک وہ ساتھ نہیں چھوڑتا. اس کے علاوہ میں یہ کہوں گی کہ ہمارے یہاں کا مرد اگر والد صاحب نہیں رہے تو والدہ کے لیے بیٹے موجود ہوتے ہیں. تو یہ ہمارے مردوں کی خاصیت ہے کہ ہم کیوں نہیں اس بارے میں بات کرتے. اس بات کو ماننا چاہیے. اور سوسائٹی کے ایشوز کو ہی لے کے میں بات کروں گی کہ ہماری جتنی بھی خواتین ہیں آج
الگ الگ پلیٹ فارمز پہ بیٹھ کے کام کر رہی ہیں، اگر وہ ریسپیکٹفلی کام کر رہی ہیں تو کہیں نہ کہیں ان کو اسپیس اور ان کو پرمیشن، ان کو الاؤ گھر والوں کی طرف سے ان میلز نے ہی کیا ہے. یہ میلز ہی سپورٹ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی طریقے سے ذریعہ بنے ہوتے ہیں. سوسائٹی کے حوالے سے میں ایک بہت میجر پوائنٹ آگے رکھوں گی، مرد کی اہمیت کو واضح کرنے کے لیے کہ اسلام میں عورت کی گواہی آدھی مانی گئی ہے اور مرد کی گواہی پوری مانی گئی ہے. مینس کہ 2 عورتوں کی گواہی از ایکول ٹو 1 میل ایویڈنس. تو آپ سوچیں کہ مرد کی کتنی اہمیت ہے. مردوں کے یہ میں حقوق بتا رہی ہوں ان کو کہ مرد بیچارہ نہیں ہے، بن گیا ہے، بنا دیا گیا ہے، سوسائٹی اس طرح سے ہو گئی ہے، لیکن عورت پہ بات زیادہ ہوتی ہے ہر چینل پہ، مارننگ شوز میں، سب جگہ. تو وہ سائڈ پہ لگ گیا ہے، وہ کمانے کی دوڑ میں لگ گیا ہے، اس کو ہم نے کہیں پیچھے چھوڑ دیا ہے. ایسا نہیں ہے کہ ان کے حقوق نہیں ہیں، اللہ نے تو بہت حقوق رکھے ہیں، اللہ نے تو سارے رائٹس ہی اس کو دیے ہیں. بیوی تو مرد کی اجازت کے بغیر گھر سے باہر نہیں جا سکتی، اتنا بڑا رائٹ اس کو ملا ہے. بیٹی کے نکاح میں جب تک والد شامل نہیں ہوگا، اس کا ولی، والد یا بھائی حیات ہیں، ساتھ ہیں، اور اگر وہ بیٹی نکاح کرتی ہے تو اسلام میں اس کو اچھا کنسیڈر نہیں کیا گیا، اس کو اچھا نہیں مانا گیا. اسلام کہتا ہے کہ آپ اپنے ولی کے ساتھ رہیں. ایون ٹو ایون مجھے اب ذہن میں آیا کہ اگر ہم قبرستان بھی جاتے ہیں تو قرآن پاک میں ہے کہ آپ اپنے محرم کے ساتھ آؤ. خواتین کا جو قبرستان میں جانا ہے، بہت سارے علماء کرام منع کرتے ہیں جانے سے کہ مت جاؤ، کیونکہ آف کورس جا کے شرک، بدعت اور بہت ساری چیزیں شروع ہو جاتی ہیں. یہ ایک الگ ٹاپک ہے، اس پہ کسی وقت الگ سے بات کریں گے. لیکن بات ہم کر رہے ہیں مردوں کے حقوق کی. تو مرد کو اتنا اہمیت دی گئی ہے کہ عورت نے اگر قبرستان جانا ہے اپنے ماں یا باپ یا اپنے کسی قریبی کی قبر پر فاتحہ کے لیے، تو وہ اپنے کسی محرم رشتے کے ساتھ ہی جائے گی. ہسبینڈ ہو، بھائی ہو، بیٹا ہو، محرم سے ہی محرم رشتے کے ساتھ ہو جائے گی. مرد کی کتنی اہمیت دی گئی ہے. اب ہم بات کرتے ہیں میرڈ مین کے بارے میں. میرڈ مین کی امپورٹنس کیا ہوتی ہے؟ میرڈ مین کی امپورٹنس بہت ہے زندگی میں، اس کے بغیر زندگی نہیں چلتی. گاڑی کے 2 پہیے ہوتے ہیں، یہ ایک پہیہ اگر عورت ہے تو ایک مرد ہے، یہ ایکول ہیں. یہاں پر یہ دونوں ایکول ہیں، لیکن تھوڑا سا مارجن یہاں بھی اس کو ہی زیادہ دیا گیا، کیونکہ اللہ نے جب قرآن میں کہا ہے حاکم ہے تو عورت کا نان و نفقہ اس کے ذمہ لگایا گیا ہے. عورت کو تو اللہ نے کہا ہی نہیں کہ کمائے. یہ تو ہم میں شوق ہے نا کہ ہاں سوسائٹی میں چیزیں اچھی ہونی چاہیے، دونوں مل کے کام کریں. اور ہم لوگوں نے اپنے اوپر چیزیں لاد اتنی لی ہے، پریشر تو ہم لوگوں نے سوسائٹی کا اپنے اوپر لی ہے، تو ہمیں مجبوری ہوتی ہے جی خواتین کو کہ جی کام کریں، مل جل کے چلو. لائف سٹائل اچھا ہونا چاہیے. اگر سمپل سادہ لائف سٹائل رکھنا ہے تو ایک مرد کی کمائی سے کیا وہ نہیں چلتا؟ مجھے بتائیں کتنی میری بہنیں ہیں جو گھروں میں بیٹھی ہوئی ہیں اور وہ عیش کر رہی ہیں. کس کے پیسے پہ عیش کر رہی ہیں؟ اسی میل کے نا، جو بیچارہ صبح سے نکلا ہوتا ہے، رات کو آتا ہے، اس کو پتہ نہیں ہوتا دن بھر کھانے کا کہ اس نے کیا کھانا ہے، کہاں پھرنا ہے، دھوپ میں پھرنا ہے. عورت گھر میں سکون سے اے سی میں انجوائے کرتی ہے اور مرد سڑکوں پہ دھول چاٹ رہا ہوتا ہے. اگر گاڑی بھی ہے اس کے پاس، چاہے وہ مڈل کلاس ہے چاہے وہ رچ ہے، میں دونوں کی بات کروں گی، اس کو سکون نہیں ہوتا. وہ یہی چاہتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ میری انکم ہو، زیادہ سے زیادہ میری ارننگ ہو، لائف سٹائل میری فیملی کا اچھا ہو. یس، ایک اور بہت امپورٹنٹ چیز کہ وہ ہمیشہ جب بھی چاہے گا نا، آپ اگر دیکھو ایک فنی چیز بتاتی ہوں، گھروں میں آپ کبھی نوٹس کرنا، کبرڈز میں دیکھنا، میلز کے اتنے سے کپڑے ہوں گے، فیمیل کا پورا ریک بھرا ہوگا، ڈریسنگ پورا فیمیلز کا بھرا ہوگا، میل کو تھوڑا سا ملا ہوگا. اب اس ویڈیو کے تھرو میں یہ نہیں کہہ رہی کہ اپنے کپڑے باہر نکال کے پھینک دو اور میل کے کر دو یا کچھ واویلا مچا دو. نہیں، بات ہو رہی ہے میلز کے حقوق کی کہ وہ کماتا کس کے لیے ہے، اس کے کیا اخراجات ہوتے ہیں. جو میں نے پرسنلی آبزرو کیا ہے باپ سے، بھائی سے، ہسبینڈ سے، قریبی رشتوں سے جو میں نے دیکھا ہے، ان کے کیا ششکے ہوتے ہیں. وہ بیچارے 2 ٹی شرٹوں میں پورا سمر نکال لیتے ہیں،
2 पैंटों में वो पूरा समर निकाल लेते हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। ईद के ऊपर उनका एक सूट बन गया ना तो वो कहेंगे कोई बात नहीं, बकरा ईद पे भी हमारा ये चलेगा। लेकिन बीवी बच्चे ये अच्छे दिखने चाहिए, वो इस भाग दौड़ में लगे रहते हैं, वो मेहनत करते हैं, और हम फिर बड़ी आसानी से कह देते हैं मर्द है ना इसलिए। तो मर्दों के हकूक मुझे इसलिए लगा कि इस बारे में ज़रूर बात करनी चाहिए। बातें बहुत सारी हैं लेकिन डिस्कस करने के लिए वक्त कम है, और मुझे नहीं लगता कि मैं पहले देखना चाहूँगी कि क्या फीडबैक आता है। मर्दों के हकूक अल्लाह ने बहुत रखे हैं, ऐसा नहीं है ऊपर जाके सिर्फ मर्द ने ही जवाब दे होना है, औरत ने भी जवाब दे होना है। अगर मैरिड है उसने अपने मियाँ के साथ कितने ताल्लुकात अच्छे रखे, आगे जाके वो इस बारे में भी जवाब दे होगी। तो हमें एज अ वुमेन मैं कहती हूँ एंडिंग करने से पहले कि जो भी हमारे करीबी रिश्ते हैं, बाप, भाई, बेटा, मियाँ, इज़्ज़त करनी चाहिए इनकी। सिर्फ हम ये क्यों एक्सपेक्ट करते हैं कि वही हमें इज़्ज़त दें। और जी ये जो औरत मार्च से एक नया हंगामा शुरू हुआ था, अपने कपड़े खुद इस्त्री करो, खाना खुद गर्म कर लो, ठीक है, इस्लाम ने ये कब कहा काम मिलजुल के नहीं हो सकते, लेकिन टॉन्ट भी तो ना मारो ना उसको। क्यों टॉन्ट मार रहे हो उसको? टॉन्ट मारने से क्या होगा? तभी तो फिर मर्द वो जगह जगह बैठ के कहता है कि मर्दों के हकूक़ के बारे में बात नहीं होती। मैं एज अ वर्किंग वुमन बताती हूँ कि मर्द ज़्यादा एंजाइटी का शिकार होते हैं बनिस्बत औरत के। ऑफिस में हम अक्सर डिस्कस करते हैं तो पता चलता है कि मेल्स बेचारे खामोशी का शिकार होते हैं, मेल्स खामोश होते हैं। औरत तो फिर भी एंजाइटी, डिप्रेशन, बच्चों को मार धाड़ करके निकाल देती है, लेकिन मर्द नहीं निकाल पाता, वो खामोश रहता है, उसकी खामोशी सब कुछ बयान कर रही होती है। और वो ऑफिस में जब हम मिलकर इकट्ठे बैठ के जब हम काम करते हैं, जाहिर सी बात है 9-10 घंटे एक साथ हम स्पेंड करते हैं, तो उस मर्द के चेहरे से पता चल रहा होता है कि ये घर में कितना डिप्रेस्ड है, या इसके घर में क्या कैफियत चल रही होगी, इसके घर में औरतों ने क्या तूफान बर्पा किया हुआ होगा कि इसकी मेंटल कंडीशन ये है। और ये वो बेचारे मर्द होते हैं कि जो कमाते भी हैं गधों की तरह, ला के भी देते हैं, सब कुछ करते हैं, फिर भी औरतें इनके पीछे पड़ी रहती हैं, और फिर ये एंजाइटी में भी रहते हैं और ये एक्सप्रेस भी नहीं करते। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि मर्द कभी रो नहीं सकता। मर्द को आप कभी नहीं देखोगे कि वो रो रहा होगा, वो रो धो के सुना रहा होगा। हमेशा आपने देखा होगा औरतें ही बैठ के रो धो रही होती हैं, जुल्म और सितम का शिकार औरतें ही हुई भी होती हैं। नहीं, मर्दों पे भी जुल्म होते हैं, मर्दों पे भी औरतें बहुत टॉर्चर करती हैं। बड़ी ऐसी खवातीन है जिन्होंने जीना हराम किया होता है। अक्सर आपको लेट नाइट कभी बाहर निकले, अकेला मर्द जो बाहर स्मोक करता हुआ नजर आ रहा होगा ना, ये एक पक्की निशानी है कि उसके घर में सुकून नहीं है। इसीलिए वो बाहर अपना स्ट्रेस दूर कर रहा है, अपने आप को जला रहा है, अपने लंग्स खराब कर रहा है, वो स्मोक पे लगा हुआ है, या वो कोई और सिगार, सिगरेट्स, कुछ इस तरह से वो कर रहा है, वेप ले रहा है, ये सब चीज़ें चल रही हैं। तो क्यों हम लोगों ने घरों का माहौल ऐसा बना दिया है कि हमारे मर्द को ये कुछ करना पड़े, जबकि वो हमें सब कुछ प्रोवाइड करने के लिए तैयार होते हैं। इवन हम शादी होके जाते हैं ना उनके घर, और उनकी प्रॉपर्टी में हम हिस्सेदार बनते हैं, और फिर भी हम सुकून नहीं करने देते। क्यों? आज ये बहन अपने उन सारे भाइयों के लिए आवाज़ उठा रही है कि क्वेश्चन मार्क अगेन छोड़ के जा रही है कि क्या मर्द को दर्द नहीं होता। सोचने की बात है। और औरत का दर्द वायरल हो जाता है, मर्द का दर्द दिखता भी नहीं है, कैसी बात है। तो ये में अल्लाह ने हकूकुल बाद अगर रखे, हकूकुल अगर औरत हुकूकुल निस्वा औरतों के रखे हैं तो मर्दों के भी रखे हैं, इक्वली रखे हैं, बल्कि थोड़े से 1 पॉइंट सिर्फ फिजिकली वाइज, मेंटली वाइज वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, उसको थोड़ा सा मार्जिन ज़्यादा दिया गया कि वो हाकिम है, वो अपने घर में हुक्म चला सकता है। मेरी ये वीडियो देख के ना वो भाई, वो बाप,
حضرات جو اپنی اولاد سے تنگ ہیں یا جن کی گھروں میں نہیں چلتی وہ تھوڑے مضبوط ہوں. میں یہ بھی کہوں گی کہ مرد کو ویک نہیں ہونا چاہیے. کیوں اولاد یا عورت کے آگے وہ بے بس اور لاچار ہو کے کھڑا ہو جاتا ہے اور وہ نہیں بول پاتا؟ کیوں؟ اٹھے بولے. اللہ نے اس کو حکم دیے, اپنے گھر کا حاکم وہ ہے, سرپرست وہ ہے گھر کا, تو اس نے اپنی فیملی کو لے کے چلنا ہے. وہ کیوں ویک ہو جاتا ہے؟ اس کے سامنے بچیاں اس کی ننگ دڑنگ ناچ گانا کر رہی ہیں, کیوں نہیں روک پاتا؟ وہ روکے, آواز اٹھائے, اس پہ بولے, روکے. اللہ نے کہا ہے اگر تمہاری بیوی غلط کام کر رہی ہے تو تھوڑی سی اجازت دی گئی ہے اس کو سیدھا کرنے کی, کیوں نہیں کرتے؟ یہ ویڈیو میری اسپیشلی ان لوگوں کو بھی ڈیڈیکیٹ ہے کہ جو ویک میلز ہیں اور جو نہیں بول پاتے اپنے گھر میں. کس چیز کا ڈر ہے؟ چلو جی, کچھ لوگوں کو ہم مانتے ہیں کہ جی ماں کا رشتہ ایسا ہے, ماں کا گھر میں پریشر ہے, وہ نہیں بول پائے, ماں کے لیے نہیں بول پائے. لیکن اور جو زیادتیاں ہو رہی ہیں, نظر آ رہی ہیں, غلط چیزیں نظر آ رہی ہیں, اس پہ اٹھیں بولیں. کیوں نہیں بولتے؟ بولنا چاہیے. اگر آپ ہر جگہ بیٹھ کے, میلز کو اب میں ٹارگٹ کر رہی ہوں, کہ ہر جگہ بیٹھ کے اگر آپ یہ بول سکتے ہو کہ عورتوں کے حقوق, عورتوں کے حقوق, عورتوں کے حقوق, تو بولو نا اپنے لیے آواز اٹھاؤ. کس نے اٹھانی ہے آپ کے لیے آواز؟ آپ کے گھر میں اگر آپ ڈپریسڈ ہو, یہ سب ان سب لوگوں کو ڈیڈیکیٹ ہے کہ اگر ڈپریسڈ ہو اور گھر میں طوفان برپا ہے, گھر میں جاتے آپ کے اوپر فرمائشوں کی لسٹ لگ گئی ہے اور آپ کو تنگ کیا جا رہا ہے, تو بولو, اظہار کرو. کیوں نہیں کرتے؟ صرف ڈر کے خاموش رہ کے بیٹھے رہتے ہیں اور یہ کہتے ہیں عورتوں کے حقوق, عورتوں کے حقوق ہے, ہم بیچارے کیا کریں. تو یہ غلط ہے, یہ ہم نے غلط نارم سیٹ کر دیا ہے. حقوق عورت اور مرد دونوں کے برابر ہیں, دونوں کو ایک دوسرے کی عزت کرنی چاہیے, دونوں کو ایک دوسرے کا احترام کرنا چاہیے. سوری, میں تھوڑی سی آج ہارش ہوئی ہوں, شاید کیونکہ میسیجز اور کچھ قریبی چیزیں دیکھی ہیں, اس وجہ سے مجھے تھوڑے ہارش ورڈز یوز کرنے پڑے ہیں. بٹ مجھے لگتا ہے کہ یہ میری ویڈیو اچھی رہے گی, اور اگر یہ ویڈیو چند ایک ایسے لوگوں تک بھی پہنچے جن کو سمجھ آ سکے میری بات, تو مجھے لگے گا کہ میرا کام سکسیسفل ہو گیا ہے. انشاءاللہ ملیں گے نیکسٹ ٹاک میں. اپنا بہت خیال رکھیے گا, مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.